کیرلا میں آئی آفات سماوی نے ملک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ سماجی تنظیموں خاص کر جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے کیرلا میں عوام کی مدد کے لیے عوام سے انوکھے انداز میں فنڈ جمع کیا جا رہا ہے۔ کیرلا کی آفات سماوی ہندوستان کا بڑا سانحہ بن گیا ہے۔ سرکاری سطح پر کیرلا کے عوام کی مدد مشکل ہو گئی ہے۔ بڑی تعداد میں این جی اوز اور ملی تنظیموں کی جانب سے راحت کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ بھی اس کے لیے پیش ہے۔ جماعت اسلامی راحت کاموں کے ساتھ ساتھ متاثرین کی مدد کے لیے مالی تعاون بھی فراہم کرا رہی ہے۔ ناندیڑ میں جماعت اسلامی نے عوام سے اس مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی ہند ناندیڑ نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ یہ ٹیم ناندیڑ کے ہر محلے اور گلی پہنچ کر لوگوں کو کیرلا کے عوام کی مدد کی اپیل کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند پورے ملک سے تقریباً 3000 سے زائد لوگ ہمارے جو IRW کے والنٹرز اور جماعت اسلامی کے والنٹرز، تربیتی یافتہ والنٹرز کیرلا پہنچ چکے ہیں اور وہ رات دن وہاں پر سیلاب زدہ متاثرین کی مدد کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اور جہاں تک ناندیڑ شہر کا تعلق ہے، ابھی تک تقریباً 6 لاکھ روپے سے زائد کلیکشن ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ہماری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ہم لوگ کلیکشن کریں گے اور کیرلا کے ریلیف کے لیے، وہاں کے لوگوں کی باضابط کاری کے لیے اس کو بھیجا جائے گا۔ گلی گلی، محلہ محلہ، گھر گھر جا کر ریلیف کا جمع کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ 28 اور 29 یہ 2 دن ہم نے طے کیا تھا کہ پورے شہر کو ہم گھر گھر جا کر وصول کریں گے ریلیف کا چندہ۔ تو 2 گروپ کی شکل میں، ایک نیا شہر اور ایک پرانا شہر، اس طرح پورے شہر میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے یہ ریلیف کا کام کیا جا رہا ہے اور عوام کی طرف سے الحمدللہ بہت اچھا رسپانس بھی ہے۔ جمعیت قلب ساز ناندیڑ کی زیر نگرانی تقویت المعاش فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دیگو ناکے کے ملن فنکشن ہال میں ایک جلسہ عام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اسلام میں تجارت کی اہمیت و افادیت کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد ہوا۔ مولانا عبدالحمید خان قاسمی کی زیر سرپرستی اور مولانا عبدالعلیم قاسمی کی زیر نگرانی منعقدہ اس جلسے کی صدارت مولانا عبدالوہاب بیتی نے کی۔ مہمان مقررین کے طور پر مولانا محمد ابراہیم قاسمی، مولانا عبدالرحیم مظاہری، مولانا محمد عثمان فیصل قاسمی، مفتی اعظم قاسمی، حافظ مظہر بیگ، مولانا سعد عبداللہ ندوی و دیگر نے شرکت کی۔ علماء و حفاظ اور دانشوران ملت نے کثیر تعداد میں جلسے عام میں شرکت کی۔ اس جلسے میں علماء کرام نے انسان کی معاشی ضروریات، حلال کمائی، تجارت کے اسلامی اصول و آداب، تجارت کی فضیلت جیسے موضوعات پر قرآن و سنت، سیرت صحابہ اور اکابرین کے حوالوں سے سیر حاصل رہنمائی کی۔ علماء نے بتایا کہ اسلام کے تجارتی اصول اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ اسلام نے انسان کو اپنی ضروریات کے لیے کسب معاش کی ترغیب دی ہے، لیکن اسے معاشی حیوان بننے سے روکا ہے۔ علماء کرام نے حاضرین کو تلقین کی کہ وہ تجارت میں خوب ترقی کریں اور مارکیٹ کو اپنے تسلط میں کرنے کی کوشش کریں۔ اس جلسے کے کامیاب انعقاد میں حافظ محمد فاروق، حافظ سید خالد عارفی، محمد فیروز قریشی، حافظ سید عبدالعزیز، حافظ محمد صدیق و دیگر نے کافی جدوجہد کی۔ اسلام نے تجارت کو جو اہمیت دی ہے اور اسلام نے تجارت کے تعلق سے جو فضیلتیں بتائی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے اور تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین نے تجارتیں کی ہیں۔ ہمارے اکابر علماء کرام کے عمومی ماحول تھے تجارتوں کے کرنے کے۔ ان سارے واقعات کے ذریعے سے یہ گویا ایک سبق اور پیغام ہے کہ سستی اور لاپرواہی کو چھوڑتے ہوئے ہر نوجوان اور ہر شخص اپنے آپ کو تجارت پر لگائے۔ پھر تجارت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کوئی بھی چیز یکساں اور یکسر جو ہے سو بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی، تھوڑے تھوڑے سے آدمی اوپر جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑے تھوڑے سے کاروبار شروع کریں اور محنت کریں، اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کی فکر کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دین، دنیا اور آخرت تمام کی درستگی کے اور صلاح و فلاح کے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ شہر ناندیڑ میں اس تقویت المعاش فاؤنڈیشن کا جو شعبہ قائم کیا گیا ہے، اس کے تحت یہی فکر ہے کہ جیسے اسلام نے تجارت بتلائی ہے اس طریقے سے ہم تجارت کرنے والے بنیں، اس کے ذریعے سے ہم رحمتوں اور برکتوں کو اپنے گھروں میں لانے والے بنیں۔ اور اسی طرح سے جو حضرات تجارت نہیں کر سکتے یا کمزور ہے تو ہم وہ ان بڑے تاجروں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اپنا کچھ خیال رکھے کہ ہمارے اپنے کچھ پیسوں سے ایسے افراد کو بھی روزی کے لیے کھڑا کرے جو چھوٹے چھوٹے ٹہلوں کو اور چھوٹے چھوٹے اپنے کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میں جڑ کر کام کرنے کی کوشش کریں۔